کہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی کون تھے تو عامی انسان، لیکن مولانا تقی اور مولانا رفیع جیسا بیت ہوتا ہے ان سے، تو کوئی تو جوہر ہوں گے ان میں، کچھ تو ہوگا ان میں۔ اور ان دونوں کی جو تربیت کی ہے نا، بڑی عجیب و غریب تربیت کی۔ جب بیت ہوئے ہیں تو 6 مہینے کے بعد فرمایا مولوی تقی مولوی رفیع تم بیان میں نہ جایا کرو، تم بیان میں نہ جایا کرو۔ فرمایا ہم تو روزانہ بیان میں جاتے تھے، اور بہت جوانی تھی ہماری تو، اور خوب بیان کرتے تھے۔ اور حضرت نے بریک لگا دی، مانو گے آپ شیخ کی بات؟ آپ کو پوچھ رہا ہوں، اگر تقریر کا شوق لگا ہو اور پھر کہتے کہ آپ نہ جاؤ، حضرت امت کی تربیت مطلوب ہے نا، حضرت کو سمجھائیں گے، چونکہ وہ اندر کا نفس جو ہے نا، اسی نفس کو پہچاننا ہے۔ حضرت مولانا رفیع صاحب معتقی صاحب نے بند کر دیا۔ اب لوگ دعوت دینے آ رہے، فرمایا بھائی شیخ نے منع کیا ہے۔ کہا شیخ کے پاس جائیں؟ کہا تم جانو ہمارا نام نہیں۔ 9 سال گزر گئے، کوئی بیان نہیں، 9 سال۔ اس کے بعد ایک دارالعلوم سے دعوت آئی، دارالعلوم حقانیہ اقورا خطک کا جو ہے، وہاں سے دعوت آئی۔ فرمایا دیکھو شیخ نے منع کیا ہے، تو کہا ہم جائیں وہاں؟ تو گئے تو فرمایا ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اچھا لے جاؤ۔ معتقی صاحب گئے اور فرمایا حضرت وہ آئے ہیں اور آپ نے اجازت دی۔ فرمایا چلے جاؤ، اور کچھ نہیں کہا، چلے جاؤ، لیکن واپس مجھے ملنا آ کر۔ جب واپس آئے تو آپ نے 50 سے زائد خطوط نکالے جو حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے تھے، ڈاکٹر عبدالحی صاحب کے نام پر۔ ان سارے خط میں ایک بات لکھی تھی، یہ دونوں بھائی تم سے بیعت ہوئے ہیں، بڑے باپ مفتی محمد شفیع کے بیٹے ہیں، حضرت ان کی تربیت کرنا۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب کو حضرت شیخ نے لکھا تھا، ان کی تربیت کرنا اور تقریری مجاز سے ہٹا کر حدیثی مجاز میں ڈالنا۔ فرمایا اس بنیاد پر میں نے تم دونوں کو منع کیا تھا، اس لیے کہ شیخ کی چاہت تھی۔ یہ ہے ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا محمد تقی صاحب فرماتے ہیں کہ بڑی عجیب باتیں زندگی سے ہم کو ملی۔ فرمایا ایک مرتبہ میں گاڑی لے کر جا رہا تھا تو ڈاکٹر عبدالحی صاحب کھڑے تھے راستے پر۔ میں نے گاڑی روکی، میں نے کہا حضرت بیٹھ جائیں، چھوڑ دیتا ہوں۔ فرمایا نہیں رکشہ آ رہا ہے۔ فرمایا حضرت بیٹھ جائیے، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ ٹھہر، بیٹھ گئے حضرت، اور بیٹھنے کے بعد فرمایا مولوی تقی چھوڑ نہ دینا، اتار دینا۔ اچھا حضرت نے یہ بات کہاں پیش کی ہے؟ وہ بخاری شریف کتاب الصلاۃ میں آپ نے پڑھا، فاتتنا صلاۃ نہ بولا جائے، محمد ابن سیرین منع کرتے ہیں کہ فاتتنا صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے ہم نے نماز فوت کر دی، یہ تو ہماری غفلت معلوم ہو رہی ہے۔ فرمایا فاتتنا صلاۃ نہ بولو۔ وہاں علامہ انور شاہ صاحب کشمیری ایک بات یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، ذوق کی بات ہے۔ ذرا مسئلہ سمجھنا، یہ مسئلے کی بات نہیں ہے۔ فاتتنا صلاۃ حدیث میں آیا، بخاری ثابت فرما رہے، یہ ایک ذوق کی بات ہے۔ گویا محمد ابن سیرین کا ذوق یہ بتا رہا ہے کہ فاتتنا صلاۃ نہ بولو، بہتر ہے۔ وہ حدیث شریف میں تو آیا ہے کہ حضور نے خندق کے اندر فرمایا تھا فاتتنا صلاۃ، ہماری نماز فوت ہو گئی۔ پھر شاہ صاحب یہ فرمایا کرتے تھے، اس تقریر کو نقل کرنے کے بعد علامہ انور شاہ صاحب یوں فرماتے تھے، فرمایا یہ ذوق کی بات ہے اور ذوق مر گیا۔ سمجھ میں آیا؟ ذوق مر گیا۔ ایک ذوق شاعر تھا دہلی میں، تو حضرت فرماتے تھے وہ ذوق شاعر بھی مر گیا اور لوگوں کا ذوق بھی مر گیا۔ بولنے میں کوئی تمیز نہیں ہے، جیسے چاہتے ہیں بولتے رہتے ہیں۔
تو ذوق مر گیا. اس پر مولانا تقی صاحب نے یہ واقعہ اپنا پیش کیا ہے کہ چھوڑ دینے میں کیا حرج تھا. میں نے جب یوں کہا کہ حضرت میں چھوڑ دیتا ہوں تو اس میں کون سا مسئلہ ہوا, لیکن فرمایا ڈاکٹر عبدالحی صاحب کی ذوق کی بات تھی کہ مجھے یوں کہا کہ چھوڑ نہ دینا, اتار دینا. تو میں نے کہا حضرت فرق کیا ہے اس میں؟ تو ڈاکٹر عبدالحی صاحب نے فرمایا چھوڑ دینے میں تمہارا بوجھ معلوم ہو رہا ہے اور اتار دینے میں محبت معلوم ہو رہی ہے. چھوڑ دینا یعنی پھینک دوں گا ابھی. اس لیے میں وہاں کینیڈا میں طلبہ سے میں نے یوں کہا کہ تمہاری انگلش زبان بڑی محدود زبان ہے, بہت محدود. میں نے کہا میراث کے مسئلے میں انکل, اب ماموں کو بھی انکل, چچا کو بھی انکل, تو عصبات کا سلسلہ چلے گا تو کیسے تقسیم کریں گے؟ اور میں نے کہا تم لوگ کسی کے اتارنے پر کہتے ہو کہ ڈراپ اپ کر دوں, تو ڈراپ کا معنی پھینکنا ہوتا ہے, تو کتنی گندی زبان ہے کہ میں پھینک دیتا ہوں تجھے. بہرحال یہ ذوق کی بات ہے, ورنہ ان کا اپنا لفظ ہے کہ میں ڈراپ کر دیتا ہوں تجھے, ورنہ اس کا ترجمہ پھینک دینا ہوتا ہے. تو ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اتار دینا, چھوڑ نہ دینا,